برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ بڑی خوشی اور مسرت حاصل ہے آج اس منبر پاک سے آپ کے درمیان میں خطاب کے لیے کھڑا ہوں۔ یہ وہ مسجد پاک ہے جہاں میرا بچپن بھی گزرا ہے، اور اس محراب میں نے آج سے 20 سال پہلے مکمل تراویح بھی پڑھائی ہیں۔ بہت ساری یادگاریں یہاں سے وابستہ ہیں۔ بہت سارے جو بزرگ تھے ہو سکتا ہے وہ رخصت ہو چکے، اور بہت سارے لوگ اب بھی موجود ہیں، اور استاذ الاساتذہ حضرت العلامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ، جنہوں نے 18 سال یہاں پر آپ کے درمیان خدمت دین فرمائی ہے۔ آج اتفاق ہے کہ اہل محلہ اور معزز اراکین مسجد کی طرف سے مجھ فقیر کو آپ کے سامنے خطاب کی دعوت آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کی سالمیت اور اس کی مرکزیت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور یہاں سے جو دینی خدمات ہو رہی ہے اور علم دین کا ایک بڑا سلسلہ برسوں سے چلا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شاد و آباد رکھے۔ کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس دین اسلام سے ہم وابستہ ہیں، جس دین اسلام پر ہم زندہ ہیں، وہ دین ایسا ہے جس کے متعلق اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہیں اسلام دے کر میں راضی ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ جس چیز سے راضی ہے اس میں عیب نام کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ جس چیز سے راضی ہے اس کے اندر خرابی نہیں ہو سکتی، اور دین اسلام سے اللہ راضی ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور سب سے آخری آیت ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب آخری حج تھا، اس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تمام کر دی، اور تمہیں دین اسلام دے کر میں راضی ہوں۔ اب اس دین کے اوپر جو سوالات کھڑے کیے جاتے ہیں یہ ان کی اپنی سمجھ اور فہم کے مطابق ہوتا ہے۔ فی نفسی ہی جو دین اسلام ہے اس کو اگر سمجھنے والا سمجھ لے تو میرے عزیزو، انسان کی فطرت کے مطابق یہ دین بنا ہوا ہے، اس میں عیب نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کی تشریح کرنے والے لوگ غلط آ سکتے ہیں، اسلام کے پرچار کرنے والے غلط آ سکتے ہیں، اسلام غلط نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نقصانات جو دین اسلام کو پہنچے ہیں وہ اس کی تشریح کرنے والوں سے پہنچے ہیں۔ کسی نے اپنی سمجھ کے مطابق یوں بتایا کہ اسلام ایسا ہے تو غلطی اس کی۔ پرانے زمانے میں ہم نے ایک بات سنی تھی کہ کسی گاؤں میں رات کے وقت ایک ہاتھی آ گیا، اور گاؤں والوں نے کبھی ہاتھی دیکھا نہیں تھا۔ تو گاؤں کے جو مکھیا تھے انہوں نے ہاتھی کو اپنے گودام میں بند کر دیا۔ بہت اندھیرا تھا، گاؤں میں شور ہو گیا، ہاتھی آیا ہاتھی آیا۔ سب لوگوں نے شور مچایا، مکھیا کے گھر کے پاس بھیڑ جمع ہو گئی، کہا ہم کو دیکھنا ہے ہاتھی۔ اس نے کہا کہ سب کو تو نہیں دکھا سکتا، 4 لوگوں کو بلاؤ، میں ان کو بھیج دوں گا، وہ دیکھ کر کے آئیں گے اور تم کو بتائیں گے۔ سارے گاؤں والوں نے 4 بڑے لوگوں کو چن لیا۔ یہ سب سے اہم بات ہے، یہ کوئی صرف کہانی نہیں ہے میرے۔ جس کو ہاتھی دیکھنے کے لیے چنا جا رہا ہے وہ کون تھے؟ 4 لوگ تھے۔ ان سے کہا گیا جاؤ تم دیکھ کر کے آنا، گاؤں والوں کو بتا دینا۔ سب سے پہلے ایک آدمی اندر گیا، اندھیرا تھا، کیا نظر آتا؟ جاتے ہی ہاتھی کی پونچھ اس کے ہاتھ میں آئی۔ اس نے سوچا کہ ہاتھی جو ہے ایک پائپ کی طرح ہوتا ہے، ایک رسی کی طرح ہوتا ہے ہاتھی۔ باہر آیا،
اور اس کے بعد لوگوں سے کہا, لوگوں نے پوچھا ہاتھی کیسا ہے؟ اس نے کہا ایک رسی کی طرح ہوتا ہے ہاتھی. دوسرا شخص اندر گیا, اس کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھی کے پیر آ گئے. وہ ہاتھی کے پیر کو ادھر ادھر سے ناپا اور اندھیرے میں دیکھ کر باہر آیا اور کہا. لوگوں نے پوچھا کیسا ہے ہاتھی؟ کہا وہ پہلا والا جھوٹ بول رہا ہے, رسی کی طرح نہیں ہوتا, ایک پلر کی طرح ہوتا ہے ہاتھی. ایک گھر کا جو بڑا پلر ہوتا ہے عمارت کا, ویسا ہوتا ہے ہاتھی. تیسرا گیا, اس کے ہاتھ میں تو پیٹ آ گیا. اس نے آ کر کے کہا ہاتھی ایک ڈھول کی طرح ہوتا ہے. چوتھا گیا, اس کو سونڈ نظر آئی. اس نے کہا نہیں, ایک تو ہاتھی ایک موٹے پائپ کی طرح ہوتا ہے. چاروں کا اختلاف ہے, دیکھا ایک ہی ہاتھی کو ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو اندھیرا ان کے بیچ میں ہے, اس لیے صحیح معنوں میں ان چاروں نے ہاتھی کو دیکھا ہی نہیں, اور انہوں نے آ کر کے جو بیان کیا لوگوں کو ماننا تھا. یہاں آ کر کے میرے عزیزوں ایک بہت عظیم بات میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں. جنہوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں, دور سے صرف چھو لیا اور باہر آ کر کے بتایا اسلام ایسا ہے, تو لوگوں نے اندھا دھند ان کی پیروی کی اور گمراہ ہو گئے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے قریب تم دیکھو گے کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. جن کو اسلام کی تشریح آتی نہیں, ان کے ذریعے سے اگر اسلام کو دیکھا جائے گا تو انسانوں کا, مسلمانوں کا گمراہ ہونا ضروری ہو جاتا ہے. اسی لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ علم کی روشنی اس کے پاس ہو, کما حق ہو, وہ اسلام کو سمجھا ہوا ہو, اور جب وہ تشریح کرتا ہے تو اسلام کی صحیح معنوں میں وہ تصویر لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے, ایک بادشاہ آیا اور اس نے ایک مسلمان کو بلایا اور کہا کہ قرآن میں تو یہ ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ, مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو. تو کیا یہ حکم صحیح ہے قرآن میں؟ وہ سیدھا سادہ مسلمان تھا, تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوگا, نیم ملا ہوگا. اس نے کہا ہاں یہ بالکل پکا حکم ہے, جہاں پاؤ قتل کرو. تو بادشاہ نے کہا تم کیا قتل کرو گے؟ میں کرتا ہوں. اس کو بھی مارا اور جہاں جہاں مسلمان ملتے تھے قتل کرتا چلا گیا. بادشاہ مشرک تھا, اس نے کہا جب ہمارے قتل کی بات آئی ہے تو ہم پہلے کرتے ہیں, ہمارے پاس پاور ہے, ہمارے پاس طاقت ہے. دن بھر میں اس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کر ڈالا اور یہ سلسلہ چلتا رہا. جو جید علماء تھے ان کے پاس یہ بات پہنچی کہ بادشاہ کو ہو کیا گیا ہے. تو ایک جماعت علماء عالم البلد جن کو کہا جائے, شہر کے سب سے بہترین کامل علماء تھے, وہ آئے, کہا کہ ہمیں بادشاہ سے ملنا ہے. بادشاہ نے کہا کہ کیا بات ہے, کس بات پر آپ ملنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کس بنیاد پر سارے لوگوں کا قتل کر رہے ہیں؟ کہا آپ کے کتاب میں قرآن میں یہ کہا گیا مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو, تو یہ حکم اگر ہے تو ہم سب قتل کیے جائیں گے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہی میں تم لوگوں کا صفایا کر دوں. اس عالم دین نے کہا یہ کس نے آپ کو اس طرح کی تشریح کی, کس نے بتایا اس طرح کہ جہاں پاؤ قتل کرو؟ قرآن کا یہ جو حکم آیا ہے کس سندرب میں ہے, کس پس منظر میں ہے؟ آپ کو ہم بتائیں, یہ حالت جنگ کے معاملات. جنگ جب دو لوگوں کے درمیان چل رہی ہے تو جنگ کے حالات میں تو دو فوجیوں کو آمنے سامنے ہوتے ہیں تو بہت سارے آرڈر دیے جاتے ہیں. ایمرجنسی کا وقت ہو تو ملک میں بھی یہ قانون لگایا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ اندر گھسپیٹ کر چکے ہیں, وہ جہاں پائے ان کو شوٹ کرو, اس لیے کہ ان سے ملک کا نقصان ہو سکتا ہے. یہ حکم خاص وقت کے لیے ہے, نہ یہ کہ ہر دن اور ہر وقت کے لیے. قرآن کا یہ حکم اس طرح عام نہیں ہے جس طرح سے آپ کو پہلے والے آدمی نے بتا دیا. اسلام کی اس نے غلط تشریح کی آپ کے سامنے. ایک آدمی کی غلط تشریح کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کا بادشاہ نے قتل کر ڈالا. پھر بادشاہ کو جب یہ احساس ہوا کہ نہیں اسلام اس طرح کا حکم نہیں دیتا, یہ تو صحیح تشریح کر رہے ہیں. حالت جنگ کے معاملات الگ ہوتے ہیں, حالت امن کے معاملات الگ ہوتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں یہ سب معاملات کہاں سے بگاڑ میں آتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام کی تشریح اگر کوئی بندہ غلط طریقے سے کرتا ہے تو پھر بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے. آج پوری دنیا اس پروپیگنڈے کو پھیلانا چاہتی ہے کہ اسلام ایسا ہے, اسلام ویسا ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اسلام کی تشریح کرنے والوں نے اگر غلط طریقے سے تشریح کیا ہے. اسلام میں تشدد نام کی کوئی چیز نہیں ہے. دو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں, تشدد اور تسلق. تشدد کیا ہے اور تسلق کیا ہے؟ مثال کے طور پر نماز فرض ہے, نماز فرض ہے, آپ دوسرے کو پڑھانے کے لیے ڈنڈا لے کر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, یا پھر کسی کو کوئی حکم کا پابند بنانے کے لیے آپ دوسروں پر سختی کرتے ہیں, یہ تشدد ہے. اور اپنے آپ پر سختی کرتے ہیں, اپنے نفس پر سختی کرتے ہیں, یہ تسلق ہے. اور تسلق اچھی چیز ہے, تشدد اچھی چیز نہیں.
ہاں تشدد کہاں کرنے کا حکم ہے؟ جو حکام ہیں جن کے ہاتھ میں پاور دیا گیا ہے کہ آپ امپلیمنٹ کرو قانون کا، تو وہ تشدد کر سکتے ہیں. جیسے پولیس ڈپارٹمنٹ، اگر وہ سختی نہ کرے تو کوئی قانون پر عمل کرے گا ہی نہیں. ان کو اجازت ہے، جو حاکم ہوگا، حکام ہوگا، جن کے پاس شعبے چلانے کا نظام ہوگا، ان کو حکم ہے کہ دوسروں پر سختی کرے. لیکن ہر بندے پر یہ حکم نہیں ہے کہ تو دوسروں کو عمل کرانے کے لیے سختی کرے. آپ سختی نہ کریں. ہاں آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، تشدد نہیں. کوئی ٹوپی کے بغیر آیا ہے، آپ اس کو سمجھائیں یہ طریقہ، مستحب طریقہ کیا ہے. کوئی بغیر داڑھی کا ہے، آپ اس کو تبلیغ فرمائیں کہ سنت رسول یہ ہے. لیکن اگر آپ اس پر سختی کرتے چلے جائیں تو اللہ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا ہے، اللہ نے آپ کو اس کا حکم نہیں دیا ہے. ہاں جو حکام اسلام ہوں گے، جہاں اسلامی حکومت ہوگی، وہ سختی کر کے کوئی چیز کا حکم نافذ کرا سکتے ہیں. لیکن آج یہیں سے جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، تشدد کرنا. اور یہی تشدد کی یہ جو آج اصطلاح چل رہی ہے، اسی میں کئی جماعتیں پیدا ہوئی دنیا میں. خاص طور پر بدنام زمانہ جو جماعت پیدا ہوئی ISIS نام سے، اس کا نظام ہی یہ تھا تشدد کرنا. ان کے متعلق اگر معلوم کیا جائے تو یہ ہے کہ وہ سختی سے کسی چیز کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، سختی سے کنٹرولنگ حاصل کرنا. اور اس سختی کے معاملات میں انہوں نے جو جو کیا ہے، اللہ کی پناہ. عراق میں، شام میں جا کر کے دیکھیں حالات. انہوں نے تو لڑکیوں کو گرفتار کر کے بازاروں میں بیچا بھی ہے، ان کو باندیاں بنا کر کے. کتنے 12 سال کی لڑکیاں، 14 سال کی لڑکیاں. اور پھر اگر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خلافت نافذ کی جائے گی، کہاں خلافت اور کہاں تمہارے اعمال. یہ تشدد کے ذریعے سے اسلام کے چہرے کو بگاڑنے کی کوشش ہے. جب کبھی اسلام کی تشریح غلط لوگوں کے ذریعے سے ہوگی تو اسلام کو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. یہ جو آج معاملات دہشت گردانہ حملوں کے ہم اپنے ملک میں بھی دیکھ رہے ہیں اور دوسری جگہوں پر بھی دیکھ رہے ہیں. مسلمان بن کر کے اگر کوئی اس طرح کے حالات کرتا ہے تو وہ اسلام کے اوپر تھپا لگاتا ہے. اسلام نے اس چیز کا آرڈر دیا ہے کبھی تمہیں؟ اسلام نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اٹھاؤ تلوار اور جہاں پاؤ مارو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام پاک کو بغیر پڑھا ہوا آدمی جب اسلام کی تشریح کرنے آتا ہے تب اس طرح کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ایک عراق کا رہنے والا عیسائی پادری پوپ ہے، اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ وہ کار میں سفر کر رہا ہے. اس وقت حالات بہت کشیدہ تھے جب یہ داعش جو کٹر پنتھی جماعت ہے، اس کے نوجوان جگہ جگہ بندوقیں تانے ہوئے سڑکوں پر کھڑے رہتے تھے، کسی کو بھی شوٹ کر دیتے تھے. وہ عیسائی پادری اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا، بیچ میں اس کو روک لیا گیا. 2 نوجوان آئے، اسلامی وضاقتہ تو دکھتی ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، بندوق تانے ہوئے ہیں. آ کر کے سیدھے انہوں نے اتارا اور کہا کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا عبداللہ نام ہے. عیسائی نے کہا میرا نام عبداللہ ہے. کہا کہ قرآن جانتے ہو؟ کہا ہاں بالکل جانتا ہوں، پڑھاؤ. کہا پڑھ کے سناؤ کہیں سے. اس نے پڑھنا شروع کیا، عیسائی پادری جو تھا، لیکن وہ پڑھ رہا تھا بائبل کی آیتیں پڑھتا جا رہا تھا. قرآن کا ایک حرف بھی اس کو معلوم نہیں تھا. عیسائی پادری تھا. پڑھا اس نے کافی دیر تک. دونوں نوجوانوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلو جاؤ آگے بڑھ جاؤ. آگے بڑھنے کے بعد اس کی بیٹیوں نے اس سے پوچھا کہ بابا آپ نے جب اس لوگوں نے روکا تو آپ نے جو پڑھ کے سنا ہے وہ تو بائبل تھی، انجیل تھی، پھر انہوں نے کیسے چھوڑ دیا؟ آپ نے کتنا یقین کے ساتھ پڑھا کیسے ان کے ساتھ؟ آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ پکڑ لیں گے؟ وہ ہنس کر کے کہا مجھے یقین تھا اگر وہ قرآن پڑھے ہوئے ہوتے تو اس حالت میں کبھی راستہ چلنے والوں کو پکڑتی نہیں. مجھے پتا تھا کہ ان کو قرآن کچھ نہیں آتا، انہیں جو پڑھ کر کے سنایا جائے وہ قرآن سمجھ لیں گے. یہ حالات ہیں میرے عزیزوں، جن لوگوں کے ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ ہتھیار تھما کر کے دنیا بھیج رہی ہے. اس لیے اپنے نوجوانوں کی تربیت اس انداز سے کرو کہ نوجوانوں انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. کہیں پر بھی تم داخل ہوتے ہو کسی میدان میں تو سوچ سمجھ کر کے جاؤ. تمہارا ایک شیئر کرنا، تمہارا ایک ٹیگ کرنا، کہ تمہارا لائک کرنا، اس کا بھی حکم نافذ ہوتا ہے. کفر کو صحیح مان لینا، غلط چیز کو صحیح تسلیم کر لینا، اس پر بھی حکم نافذ ہوتا ہے. اس لیے انٹرنیٹ کے دور میں بہت سارے، میں نے خود آپ کو بتاؤں 2 ایسے نوجوانوں کو جیل کی سزا کاٹتے ہوئے میں نے دیکھا ہے جو صرف اور صرف سوشل میڈیا پر ایکٹیو تھے اور کسی کی ویڈیو شیئر کرتے تھے اور اس کو لائک کیا کرتے تھے. کام ان کا کچھ نہیں ہے لیکن حکم ان کے اوپر ہے. تم اس طرح کی چیزیں پسند کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے تمہاری مانسکتا بھی ایسی ہے.
جب یہ دنیا کا قانون ہے تو یاد رکھو قیامت کے دن بھی یہ قانون نافذ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی 19ویں پارے کے پہلے صفحے کی یہ آیت سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو کھینچ کر لے جایا جا رہا ہوگا اور وہ جہنم کی طرف، وہ چیخ کر کے کیا کہتے ہیں، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہتا ہے کہ کاش میں فلاں کی دوستی نہیں کیا ہوتا تو اچھا ہوتا، میرے دوست نے مجھے اللہ کے ذکر سے روک دیا اور گمراہ کیا تھا۔ دوستی اگر تمہاری غلط سنگت میں چلی گئی ہے تو قیامت کے دن دوست جہاں جا رہے ہوں گے وہاں تمہیں بھی لے جایا جا رہا ہوگا۔ کس صحبت میں بیٹھتے ہو یہ ہمیشہ یاد رکھو۔ آس پاس اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے کی مثال عطر کی دکان میں جانے کے برابر ہے۔ عطر کی دکان میں جاؤ کہ خوشبو نہ بھی لگاؤ تو بدن میں خوشبو آ ہی جاتی ہے۔ اور برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی مثال میرے آقا نے فرمایا ایسے جیسے کوئلے کی کان میں جا کر کے آیا، کام تو کچھ نہیں کیا لیکن کالک ضرور لگ جاتی ہے۔ کوئلے کی کالک اپنے کپڑوں پر کچھ نہ کچھ لگ جاتی ہے۔ اپنی مجلسوں کو دیکھ سمجھ کر کے بیٹھا کرو، اختیار کرو۔ نوجوانوں، یہ صرف اور صرف میں سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ آج جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے کسی کے اوپر تو سب سے پہلے اس کے فرینڈ سرکل کو بھی چھانا جاتا ہے، ڈھونڈا جاتا ہے۔ اس کے فرینڈ سرکل میں کون کون لوگ ہیں، کس طرح کے لوگوں کو اس نے ایڈ کیا ہوا ہے۔ واٹس ایپ گروپ چلاتا ہے تو اس کے گروپ کے اندر کیسے ممبرس ہیں یہ دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، قانون میں دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ اس کی مانسکتا پتہ چلے، اس کی ذہنیت پتہ چلے، کیسے دوست یہ اختیار کرتا ہے۔ یاد رکھو جب یہاں تمہارے فرینڈ سرکل کی وجہ سے قانون کا شکنجہ تم پر کسا جاتا ہے تو پھر قیامت کے دن بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ قیامت کے دن یہ حال ہوگا۔ برے دوستوں کی وجہ سے کئی لوگ دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے، کئی لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ سب سے بہترین چیز کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیز ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، چھوٹی عمر کے تھے۔ وہ کہتے ایک حدیث میں نے رسول اللہ سے سنی ہے اور اس حدیث کو سننے کے بعد مجھے زندگی میں جتنی خوشی آئی اس سے بڑی خوشی کبھی آئی نہیں، اس سے بڑی خوشی کبھی آئی نہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کون سی ایسی حدیث آپ نے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی ایسی بات آپ نے سنی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن ہر آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس نے کہا مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں محبت کرتا ہوں، ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں، عمر بن خطاب سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو میں کہاں رہوں گا؟ حضور نے مسکرا کر کے کہا انس تم میرے ساتھ رہو گے۔ یہ حکم سب کے لیے میرے عزیزوں، سب کے لیے۔ تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو اور جس کی چیزوں کو پسند کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ نوجوانوں سے میں پوچھتا ہوں آج تم نے اپنا آئیڈیل، اپنا ہیرو کس کو بنا رکھا ہے؟ تم کس کے فین بنے پھرتے ہو؟ ذرا سوچ سمجھ کر کے دنیا میں آئیڈیل منتخب کرنا۔ وہ نوجوان جو فیشن کی دنیا میں بھاگے چلے جا رہے ہیں، ان کے ہیئر کٹنگ سٹائلز، ان کے کپڑے پہننے کے سٹائل، ان کے چلنے پھرنے کے انداز، ان کے ہر چیز خریدنے کے انداز، یہ ساری چیزیں تم کس کو دیکھ کر کے کر رہے ہو؟ یہ تمہاری زندگی پر بھی اثر پڑتا ہے اور آخرت پر بھی اثر پڑے گا، آخرت پر بھی اثر پڑے گا۔ دنیا کو یہ نہ دیکھو دنیا کس چیز میں فیشن کرتی ہے۔ میرے عزیزو دنیا کفار و مشرکین کے لیے جنت کی طرح ہے، انہیں جنت کی طرح جینے دو۔ تمہیں یہاں ان کو دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے اپنے نبی مکرم کو دیکھو، ان کے صحابہ کو دیکھو، اور اگر ان کے اخلاق و کردار کے ساتھ چلو گے تو میرے عزیزو ہم نے دنیا میں بھی عزت دیکھی ہے۔ آج جو دنیا میں عزت دیکھی ہے اللہ کا کروڑا احسان۔ میں جس علاقے میں بھی گیا لوگوں کا ہجوم میں نے اپنے ارد گرد پایا ہے، وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی بہت بڑا پرہیزگار یا کوئی بڑے منصب والا یا کوئی سیاسی عہدے والا، کچھ نہیں ہے میرے پاس، کچھ نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، جنوب ہند کا رہنے والا، ایک چھوٹی سے علاقے کا، لیکن لوگوں کے ہزاروں لوگوں کے دلوں میں اللہ نے جو محبت رکھی ہے وہ نام مصطفیٰ کی برکت سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے۔ اور میں نے ایک بات بہت بچپن میں پڑھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے کوئی کھڑا ہو جائے تو اللہ اس کی عزت اتنی بڑھاتا ہے، اتنی بڑھاتا ہے کہ اگر وہ 70 دروازوں کے اندر بند بھی رہے اللہ پوری مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈالتا ہے۔ 70 دروازوں کے اندر بھی وہ بند رہے اللہ اس کی محبت مخلوق کے دل میں ڈالتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے یقیناً اگر اس کو محاورتن کہا جائے تو میں 70 دروازوں میں 8 مہینے تک بند ہی تھا۔ ہم پر جو دروازے بند کیے گئے تھے وہ چھوٹے دروازے نہیں تھے، بڑے بڑے تالے والے، جہاں چڑیا بھی نظر نہ آئے، صبح کب ہوتی ہے شام کب ہوتی ہے اس کا بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا،
نمازیں اندازے سے پڑھ لیتا, سحری اور افطاری اندازے سے کر لیا جاتا تھا, اتنا وقت ہو رہا ہوگا. ان حالات سے گزرنے کے بعد باہر کی کچھ خبر نہیں تھی, لیکن بعد میں احباب نے بتایا, بچے سے لے کر بوڑھے تک, جوان سے لے کر ہر مرد تک, عورتیں, بچے, سارے لوگ ہر مجلس میں, ہر محلے میں, ہر محراب پہ جو دعاؤں کا سلسلہ مجھ غریب اور فقیر کے لیے تھا, تو میں محسوس کرتا ہوں یہ کمائی ہوئی چیز نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی چیز ہوتی ہے. اسی لیے میرے عزیزوں, نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں, دنیا تمہیں کوئی تانا دیتی ہو اس کی پرواہ نہ کرو, آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم نقش قدم پر جہاں کا ہر قدم تمہیں آسمان کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے. تمہیں ایسا لگتا ہے مجھے 4 لوگوں میں بیٹھنا پڑتا ہے, داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا بولیں گے, ٹوپی رکھوں گا تو لوگ کیا بولیں گے. لوگ کچھ نہیں بولتے, یہ مرنے کے بعد صرف انا للہ بولتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. صرف اتنا ہی. اگر انسانوں کے لیے اپنے آپ کو بدلنے سے رہ گئے تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جو قبر پر تمہارے 10 منٹ بھی بیٹھنے والے نہیں ہیں. حشر کے تک چلنے والا جو سفر ہے تمہارا, وہ حضور پاک کے سائے میں ہی چلنے والا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہی یہ سفر ہوگا. آج تمہارے پاس جو چیز ہے اس کی قدر کرو, اور خاص طور پر جو حالات اس طرح کے پیدا ہیں, اسلام کی تشریح سچے لوگوں سے سنا کرو. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے سچے بندوں کے ساتھ رہو. اور سچے کون ہیں؟ اللہ کے وہ اولیاء کاملین ہیں, انبیاء کرام ہیں, شہداء ہیں, صدیقین ہیں, جن کا ذکر قرآن میں آیا. ان کے راستے پر ہی چلنا. گوگل کو اپنا استاد بنا کر کے رکھو گے تو یہ گوگل میپ جہاں لے جا کر پھنساتا ہے, اسی طرح دین کے راستے میں بھی پھنس جاؤ. بہت سارے لوگ آج یہی سمجھتے ہیں, نئے لوگ اسلام کی تشریح کرنے کے لیے انٹرنیٹ پر نظر آ رہے, کوئی انجینئر آیا, کوئی پروفیسر آیا, کوئی ڈاکٹر آیا, لوگ یہ سمجھتے ہیں کیا بہترین ریفرنس کے ساتھ بتاتا ہے. میرے عزیزوں, شیطان ان سے بھی بہت بڑا عالم تھا, اس کو معلم الملائکہ کہا جاتا ہے. کیا صرف کثرت سے علم ہونا یہ ہدایت کی علامت ہے؟ عشق رسول ساتھ میں ہو تو وہ ہمارے سروں کا تاج ہے. اور جو بندہ تمہیں بزرگوں سے دور کرتا جائے اور حضور پاک اور ان کے صحابہ سے دور کر کے چاہے وہ پہاڑ جیسا علم پیش کرے, اس کی طرف توجہ ہرگز مت کرنا. ہمارے لیے دین وہی ہے جو غوث اعظم سے ہو کر کے آیا ہے, دین وہی ہے جو غریب نواز سے ہو کر کے آیا ہے. دین کی تشریح جنہوں نے کی ہے ان میں سب سے بلند و بالا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ہے. اسی لیے اس راستے پر ہم چلتے ہیں کہ اسلام کی صحیح معنوں میں تشریح کرنے والے یہ لوگ ہیں. دوسرے لوگوں کی تشریح پر چلیں گے تو پتہ نہیں کس کھائی میں گر جائیں گے. اللہ آپ سب کی اور ہماری حفاظت فرمائے. اور خاص طور پر میں تشدد سے روکنے کے لیے نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ اب جو حالات آنے والے ہیں, بہت بڑے چیلنجز ہیں تمہارے ساتھ. ہمارے وجود کو برقرار رکھنا بھی مشکل ہوگا. آپ یہ مت سمجھنا کہ حکومت ایسی آ گئی, گورنمنٹ ایسی آ گئی, سیاست بدل گئی ہے, اس کی وجہ سے حالات. نہیں, یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی خبر دی تھی کہ قیامت کے قریب تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایمان پر قائم رہنا اتنا سخت ہو جائے گا جیسے ہتھیلی پر انگارہ لے کر کھڑا ہونا سخت ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے, میرے آقا نے فرمایا اسلام پر چلنے والے کو لوگ ایسے تعجب سے دیکھیں گے جیسے چور کو اور زانی کو دیکھا کرتے ہیں, اور اس کو تانا دیا کریں گے, یہ دیکھو یہ مسلمان ہے, یہ دیکھو یہ ایمان والا ہے. ایک لوگوں کا بڑا مجمع ہوگا جو ایک سچے مسلمان کو دیکھ کر کے تعجب کیا کریں گے, یہ مسلمان ہے, یہ ایمان والا. وہ دور آئے گا جس پر تمہیں قائم رہنا بہت بڑا چیلنج ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا دجال کا ظہور آئے گا, اس سے پہلے حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر پیش کیا جائے گا, اور لوگ اس کو ماننے لگ جائیں گے. حق بات کو لوگ اتنی مرتبہ جھٹلائیں گے, جھوٹ بول بول کر کے 100 مرتبہ کسی حق بات کو لوگوں کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے, جو آج میڈیا کر رہی ہے. یہ زمانہ اسی طرح کا آنے والا ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس فتنے کے دور میں 100 لوگوں میں سے 99 نکل جائیں گے اور ایک بچا رہ جائے گا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے, دعا کرتے تھے, تو میرے عزیزو ہم سب کی ذمہ داری ہے کثرت سے دعا یہ کرے اللہ تعالیٰ ان عظیم فتنوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہت سخت معاملات ہیں, اسی لیے بچے ہوں تو ان کی تربیت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں میں کیا کرو, ان کے ساتھ عشق رسول دودھ کے ساتھ پلایا کرو, ان کو حضور کی سیرت اتنی پڑھاؤ, پھر وہ بچہ تمہارا جنگل میں رہے, کہیں پر بھی رہے, بے خوف ہو کر کے جیو. اس لیے کہ جس کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ہوگی وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا, کبھی گمراہ نہیں ہوگا. حتیٰ کہ قبر کے معاملات میں بھی حضرت عمر ابن خطاب کی یہ بات ہے, آخری باتیں میں سمیٹ رہا ہوں, ڈر اور خوف سے نکل کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے، حضور نے فرمایا مرنے کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں قبر میں، سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، حضور کے بارے میں پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، سب سے سوالات ہوں گے، اور وہ بہت سخت فرشتے ہیں، جھنجھوڑ کر کے اٹھاتے ہیں، نیلی آنکھوں والے، کالے چہرے والے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، عمر جب تیری قبر میں فرشتے آئیں گے تو کیا جواب دیں گے، کیا جواب دیں؟ سنو حضرت عمر کیا کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے یہ بات بتائیے، آج جتنی میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا مرنے کے بعد قبر میں بھی یہ محبت قائم رہے گی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر دنیا والوں کی محبت ختم ہو جاتی ہے، مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ حشر تک قائم رہتی ہے، یہ محبت قائم رہے گی۔ تو حضرت عمر وجد میں آ گئے، خوشی میں آ گئے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ، تب پھر فکر کس بات کی، ملک یعنی منکر نکیر قبر میں آئیں گے تو پھر میں اگر آپ کی محبت ساتھ ہے تو آگے کے معاملات کو میں خود ہی نپٹ لوں گا، میں دیکھ لوں گا۔ یہ یقین کب ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی ساتھ ہیں، ان کی محبت پاس ہے، ہر خوف نکل جاتا ہے۔ صحابہ کا بھی یہی مسلک تھا، جب ان کے پاس بڑی بڑی مصیبتیں آتی تھیں تو وہ یہی کہتے تھے یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول اگر آپ ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر مصیبت ہلکی ہے۔ نوجوانوں کی تربیت اسی انداز سے کرو، حضور تمہارے ساتھ ہیں، میں نے اتنے مہینے کاٹ لیے، ہر دن غم کا علاج، غم کی دوا صرف ایک ہی تھی، اللہ کے نبی یاد کرتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کو یاد کرتے ہیں، حضور ہمارے ساتھ ہیں، حضور ہمارے ساتھ ہے۔ یہ فکر بچوں کے دل کے اندر رہے۔ اللہ کریم آپ سب کے جذبوں کو سلامت رکھے، ایمان کی مولا حفاظت فرمائے، آنے والی نسلوں کو قیامت تک مولا ہماری نسلوں میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرمائے، ہماری اولاد کو بد عقیدہ اور گمراہ ہونے سے اللہ ہمیشہ محفوظ رکھے، اور کریم خدا ارحم الراحمین ان مسجدوں کی سالمیت کو اللہ برقرار رکھے، یہاں کی اذانیں، یہاں کی نمازیں، یہاں کے ممبر، یہاں کے محراب، یہاں کے نمازی اور یہاں کی تقوی اور پرہیزگاری سب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور اس مسجد کے ہر سجدے کو مولا قبولیت کا مقام عطا فرمائے۔ رب قدیر احسن الخالقین اس کے خدمتگاروں کو اجر عظیم اور اجر جزیل نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہم نے جو کچھ کہا اس پر ہمیں عمل کرنے اور اس سب کو سن کر تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب